امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بھیڑ کا بچہ جو 6 مہینے کا ہو لیکن قد و قامت کے لحاظ سے اور جسامت یعنی موٹاپے کے لحاظ سے وہ بکرے کے سال بھر برابر اگر محسوس ہوتا ہو تو اس کو بھی قربانی میں بالاتفاق ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرمائی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 4 ایسے جانور ہیں جن کو قطعاً قربان نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ قربانی کے لیے ان کو قطعاً ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو اور دکھنے میں بالکل واضح طور پر نظر آتا ہو، اس جانور کو بھی قربانی کے لیے نہیں ذبح کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح ایسا جانور جو اتنا لنگڑا ہو، جس کا لنگڑا پن بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہو، تو فرمایا ایسے جانور کی قربانی بھی بالاتفاق ناجائز ہے۔ اور ایسا جانور جو اتنا لاغر یعنی اتنا کمزور ہو، جس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، واضح طور پر ہو، تو اس کی قربانی بھی بالاتفاق ناجائز ہے۔ آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حضرت امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ روایت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم دیا گیا اس دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن کہ اللہ عز و جل نے اس دن کو میری امت کے لیے عید بنایا ہے، میری امت کے لیے اس کو عید کا دن بنایا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے ارشاد فرمائیے اگر میرے پاس منیہا جانور کے سوا کوئی اور جانور نہ ہو تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب منیہا جانور کون سا ہے میرے دوستو؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائے۔ منیہا جانور اس کو بولتے ہیں جو ایک شخص کسی دوسرے شخص کو اگر اس نیت پر جانور خرید کر دیتا ہے جو دودھ دینے والا ہو، یا ایسا جانور جو گھاس کھا کر پالنے کے بعد جس کو بیچنے کے بعد منافع 50-50 کیا جاتا ہے، ایسا جانور جس کو دیا اس سے دودھ کا نفع حاصل کرے یا اور کوئی نفع حاصل کرے، یا ایسا بیل ہے جو بیل گاڑی میں چلنے کے لیے کام آتا ہو، یعنی کہ ریڑھی میں کام آتا ہو، تو ایسا جانور، اس جانور کو کیا کہتے ہیں؟ منیہا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی نے جانور کسی کو خرید کر دیا، بھائی تم اس کو پالتے رہو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کے گھاس اور چارے کا دھیان رکھو، تو جب اس کو بیچیں گے تو میں اپنی قیمت اٹھا لوں گا اور جو منافع ہوگا وہ ہم آدھا تم لینا اور آدھا ہم لے لیں گے۔ اور اسی طرح ایسی گائے یا ایسی بھینس یا ایسی بکری جو دودھ دینے والی ہو، کسی کو اس نیت پر دی کہ یہ دودھ کا نفع اٹھا لے اور یہ جانور پھر مجھے واپس کر دے گا، تو ان تمام جانوروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ منیہا کا جانور۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا منیہا کا جانور قربانی کے لیے ذبح نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام بخوب جانتے تھے کہ منیہا کا جو جانور ہے کسی کا مانگا ہوا، اس میں اس پر بوجھ ہوگا، اور قربانی جو ہے نا وہ کسی کے لیے بوجھ نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ عز و جل کے پاک محبوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، وہ کسی کے لیے بوجھ نہیں ہے، بلکہ آسانی کے ساتھ ہر کوئی احکامات بجا لا سکتا ہے اگر نیت خالص ہو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش نہ ہو تو ان چیزوں سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یعنی کہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا عید کا چاند دیکھنے سے پہلے، عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے سے پہلے فرمایا اپنے بال کٹانے ہو تو وہ کٹوا لے، خط کرانا ہو یعنی مونچھیں پست کرانی ہو اور خط کرانا ہو تو وہ خط کروا لے،
اور ناخن کاٹنے ہو تو وہ کاٹ لے. اسی طرح بغل کے اندر جو بال ہیں اور ناف کے نیچے جن کو منہ زیر ناف بولتے ہیں، منہ عربی میں بال کو کہتے ہیں، تو جو چیز کاٹنی ہے ان کو چاند نظر آنے سے پہلے اگر کیا جائے اور قربانی عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد کسی کا جانور ذبح کیا ہوا دیکھ لے تو فرمایا اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے ثواب ہے. اب ہمارے لیے کیا اتنی عظیم دولت ہے میرے آقا علیہ السلام کا کردار. اب قربانی کا حکم واجب ہے اور یہ اعمال مستحب ہیں، یعنی کہ اگر ان 10 دنوں کے دوران اگر بندہ مونچھیں کٹوائے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اگر وہ ناخن کاٹے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اگر جسم کا کوئی بال جدا کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. اگر ان اعمال پر یہ مستحبات میں سے ہیں، اگر ان اعمال پر اگر عمل کرے گا تو یہ ہے تو مستحبات میں سے، لیکن فرمایا قربانی کا پورا ثواب مل جائے گا. تو پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مطالعہ کو آپ اپنا لیجئے گا. میرے آقا علیہ السلام کی سنت مطالعہ دین کا ستون ہے. سنت مطالعہ میرے آقا علیہ السلام کے لیے سکون اور راحت ہے. جتنا ہم سنت مطالعہ پر عمل کرتے جائیں گے اتنا حضور کی محبت ہمارے دل اور دماغ میں گھر کرتی چلی جائے گی.